پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب دی ڈے دی ڈیم بروک کا سرور، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی پہلی ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 11 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس کتاب کی پہلی ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ڈے دی ڈیم بروک کا ابتدائی تعارف۔ دی ڈے دی ڈیم بروک کا یہ مزاحیہ مضمون، جسے مشہور امریکی مزاح نگار جیمز گروور تھربر نے تحریر کیا ہے اور اسے پاکستان کے صوبہ سندھ کے ٹیکسٹ بک بورڈ یعنی STBB نے اپنی 12ویں جماعت کی انگریزی زبان کی انگلش ٹیکسٹ کی کتاب کے باب سوم کے طور پر شامل کر کے شائع کیا ہے۔ دی ڈے دی ڈیم بروک ایک دلچسپ مزاحیہ مضمون ہے جسے ایک مشہور امریکی مزاح نگار جن کا نام جیمز گروور تھربر ہے، انہوں نے تحریر کیا ہے۔ جیمز گروور تھربر کے اس شہرہ آفاق دلچسپ مضمون کو پہلی دفعہ نیو یارک سے شائع ہونے والے ایک مشہور امریکی روزنامے دی نیو یارکر کے 29 جولائی سن 1933 کے شمارے میں شائع کیا گیا تھا، اور جسے بعد میں سن 1933 ہی میں ایک دلچسپ کتابی شکل میں شائع کیا گیا تھا، جس کا عنوان میری زندگی کے مشکل حالات یعنی مائی لائف اینڈ ہارڈ ٹائمز تھا۔ اس دلچسپ اور مزاحیہ کتاب کو نیو یارک کے ایک مشہور کتب ساز اور طباعت کے ایک مشہور امریکی ناشر ادارے جس کا نام ہارپر اینڈ برادرز ہے اور جن کا دفتر نیو یارک شہر کے مین ہیٹن کے علاقے کی عمارت نمبر 49 میں، جو کہ نیو یارک کی 33ویں مشرقی اسٹریٹ پر واقع ہے، انہوں نے اس کتاب کی اشاعت کے بعد عوام کے لیے جاری کیا تھا۔ ڈیم کے ٹوٹنے اور اس سیلابی ریلے کے بہاؤ کا یہ مزاحیہ اور دلچسپ واقعہ 12 مارچ سن 1913 کو امریکی ریاست اوہایو کے مشہور شہر کولمبس میں اس وقت پیش آیا تھا جب کولمبس میں موجود ایک پرانے ڈیم جس کا نام گرگس ڈیم تھا، اس کے ٹوٹ جانے کی ایک جھوٹی افواہ پھیلائی گئی تھی، جس پر پورے کولمبس شہر میں ایک مزاحیہ قسم کی افراتفری پھیل گئی تھی۔ 12 مارچ سن 1913 کے اس واقعے کے روز جیمز گروور تھربر خود بھی اپنے والدین کے ہمراہ کولمبس اوہایو کی اپنی آبائی رہائش گاہ 77 جیفرسن ایونیو میں رہائش پذیر تھے۔ دی ڈے دی ڈیم بروک کا مزاحیہ واقعہ جیمز گروور تھربر کی زبانی۔ دی ڈے دی ڈیم بروک یعنی گرگس کے پانی کے بند کے ٹوٹنے کا یہ واقعہ 12 مارچ سن 1913 کو امریکی ریاست اوہایو کے شہر کولمبس میں پیش آیا تھا۔ اس سیلابی ریلے کے واقعے کے دوران میں نے اور میرے خاندان نے جس اذیت اور جن مشکلات کو برداشت کیا تھا، وہ اب میں اپنی خوشی سے بھول جانا چاہتا ہوں۔ اس سیلابی ریلے کے پانی کے بہاؤ کے دوران جو مشکلات ہم نے برداشت کی تھیں اور جن ہنگامہ آرائیوں اور الجھنوں کا ہم سب نے سامنا کیا تھا، اس نے میری اپنی آبائی ریاست اوہایو کے آبائی شہر کولمبس کے بارے میں میرے احساسات کو شدید دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ اگر اس روز کوئی شخص جہنم کو دیکھنا چاہتا تھا تو وہ 12 مارچ سن 1913 کا دن ہی تھا، جب وہ ہمارے ساتھ امریکی ریاست اوہایو کے شہر کولمبس میں آ کر گزارتا، کیونکہ اس روز کو دوپہر کے وقت کولمبس کا سب سے پرانا پانی کا بند جس کا نام گرگس ڈیم تھا، اس بند کے ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کے بارے میں کولمبس کے ہر رہائشی اور شہری نے یہی رائے قائم کی تھی کہ گرگس کا بند ٹوٹ گیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے فوری بعد کولمبس کے رہائشی ہر شہری کا حوصلہ اور ہمت ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس روز جب میرے دادا
जिन का नाम जैकब एस थर्बर था, को ग्रिग्स डैम के टूटने और सैलाबी रेले की कोलंबस में आमद का इल्म हुआ तो वो हमारे इस घर में एक काबिल फ़ख्र अंदाज में जम कर बैठ गए और उन्होंने अपने घर के किसी भी फ़र्द को घर से बाहर जाने से मना कर दिया था। शायद वो अपनी इस शानदार अज़मत रफ्ता के निशान अपने इस घर को खोना नहीं चाहते थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्होंने ग्रिग्स डैम के टूटने की अफवाहों पे यकीन नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद भी उस वक्त नॉर्थन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की घुड़सवार फौज का एक दस्ता हमारे इलाके में ये ऐलान कर रहा था कि कोलंबस के शहरी अपनी जान इस सैलाबी रेले से बचाने के लिए अपने घरों से निकलकर किसी ऊंचे पहाड़ी मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। लेकिन मेरे दादा जैकब एस थर्बर ने किसी को भी अपना घर छोड़ने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। नॉर्थन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की घुड़सवार फौज के सिपाहियों के इस ऐलान के मुताबिक हमारे लिए अपने घर से दूर भागना ही हमारे लिए फ़रार का वाहिद रास्ता था। लेकिन नॉर्थन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की घुड़सवार फौज के इस ऐलान के बाद मेरे दादा जैकब एस थर्बर ने अपनी गरजदार आवाज़ में चिल्ला कर कहा, नॉर्थन बेडफोर्ड फॉरेस्ट की घुड़सवार फौज के सिपाहियों को आने दो। जिस पर हमने अपने दादा जैकब एस थर्बर के इस रोबदार आवाज़ के खौफ से डर के मारे अपने मुंह को एक इस्त्री करने के बोर्ड से ढांप लिया था, क्योंकि मेरे दादा जैकब एस थर्बर ने अपनी एक पुरानी फौजी सेबर तलवार हवा में लहराकर हमारे लिए फरार का रास्ता बंद कर दिया था। ऐन उसी वक्त कोलंबस शहर के बहुत से लोग, जिनकी तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 2000 के करीब थी, वो खौफ व हरास के आलम में हमारे घर के दरवाजे पर पहुंच गए और घबरा कर हमें हिदायत देने लगे कि मशरिक़ की तरफ जाओ, मशरिक़ की तरफ जाओ। मेरे दादा जैकब एस थर्बर एक साबिक फ़ौजी थे और वो 6 फीट तवील कदोकामत और 170 पाउंड वज़न की एक इंतहाई बारूब शख्सियत थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे उस वक्त अपने दादा जैकब एस थर्बर का ये रद्दमल और उनका इस सैलाबी रेले के ख़िलाफ़ डट जाने का ये एतबार एक गलत फहमी पर मबनी दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर न जाने मेरे दादा की इस सख्त मिजाजी में अचानक ऐसी क्या तब्दीली आई कि उन्होंने हमें इस दौड़ते हुए हुजूम के साथ अपनी जान बचाने के लिए उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी और फिर वो खुद भी हमारे साथ चल दिए। जब हम इस हुजूम के साथ भागते हुए अपने घर से तकरीबन आधे मील की दूरी पर वाक़े पार्सल्स एवेन्यू और टाउन स्ट्रीट के संगम पर पहुँचे तो हमें वहाँ पर पानी की आमद का कोई निशान नहीं मिला। उस वक्त कोलंबस शहर के सिटी इंजीनियरों ने कोलंबस के शहरियों को मुत्तला किया था कि अगर ग्रिग्स डैम टूट भी जाता है तो तब भी कोलंबस के मगरबी इलाकों में मुहिज़ 2 इंच का पानी ही जमा हो पाएगा, जबकि कोलंबस शहर की मगरबी अतराफ ग्रिग्स डैम की ऊंचाई से तकरीबन 30 फीट नीचे की जानिब वाक़ थी, जबकि हमारा घर जो कि कोलंबस शहर की मशरक़ी सिमत में वाक़ था वो ग्रिग्स डैम की से बुलंदी पर वाक़ था। चूँकि ग्रिग्स डैम की मजमूई गहराई 95 फीट है तो इसलिए वहाँ पर सैलाबी रेले का कोई ख़तरा सिरे से मौजूद ही नहीं था। अलबत्ता कोलंबस शहर की हाई स्ट्रीट जो कि कोलंबस शहर की मशरक़ी और मगरबी सिंध के दरमियान में से होकर गुज़रती है, वो मकाम मुकम्मल तौर पर गर्क होने का अंदेशा बरकरार था और इसी शाहरा के सैलाबी पानी में डूब जाने से मगरबी कोलंबस के डूब जाने का ख़दशा सबसे ज़्यादा था। दर हकीकत मशरक़ी कोलंबस के रहायशी हम लोग एक खाना पकाने के चूल्हे के नीचे बिल्ली के बच्चों की तरह महफूज बैठे हुए थे, क्योंकि हाई स्ट्रीट के ज़रिए मशरक़ी कोलंबस में दाखिल होने वाले पानी के इस सैलाबी रेले के ख़तरे को मशरक़ी कोलंबस के रहायशियों में एक अफवाह के ज़रिए घास के ढेर में लगने वाली आग के ख़तरे की मानंद फैला दिया गया था।
جب اس سیلابی ریلی کی آمد سے قبل ہی اس خطرے نے مشرقی کولمبس کے رہائشیوں کو مایوسی کی کیفیت میں اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ کولمبس شہر کے چند انتہائی باوقار، ٹھہرے ہوئے مزاج اور ایک صاف سوچ کے حامل افراد نے بھی انتہائی گھٹیا طریقے سے اپنی بیویوں، اپنے اسٹینوگرافروں، اپنے گھروں اور اپنے دفاتر کو اس سیلابی خطرے کے باعث چھوڑ دیا تھا اور وہ مشرقی کولمبس سے راہ فرار اختیار کرنے لگے تھے۔ جب یہ لوگ مشرقی کولمبس سے فرار ہو رہے تھے تو وہ یہ زوردار آواز میں چلا کر دوسرے لوگوں کو بھی یہ بتا رہے تھے کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ شروع ہوگا اتنا زیادہ تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، حتیٰ کہ جب یہ لوگ کولمبس شہر سے 500 میل دور کے فاصلے پر دیگر شہروں میں پہنچی تو وہاں کے شہری بھی گھبرا گئے اور وہ لوگ بھی اپنے شہر کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ کولمبس اوہایو میں گرگس ڈیم کے ٹوٹنے کی افواہ 12 مارچ سن 1913 کی دوپہر کے وقت شروع ہوئی۔ اس وقت ہائی اسٹریٹ پر کاروباری سرگرمیاں اپنے بام عروج پر تھیں۔ ہائی اسٹریٹ کولمبس شہر کا مرکزی تجارتی مرکز ہے۔ اس وقت ڈیریس کاننگ وے، جو کہ کولمبس شہر کے ایک اعلیٰ درجے کے کاروباری ادارے جس کا نام مڈل ویسٹ کارپوریشن ہے کے شعبہ پبلک یوٹیلیٹیز کمیشن کے وکیل ہیں، اور وہ مشہور قدیم رومن بادشاہ جولیس سیزر کے انداز میں اپنے کاروباری گاہکوں کو نارتھ اسٹار نامی کمپنی میں سرمایہ کاری کے فوائد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس وقت وہاں پر موجود کچھ لوگ اپنی شیخیاں بھی بھگا رہے تھے۔ عین اسی وقت وہاں پر موجود ایک شخص کو اپنی بیوی کی یاد ستانے لگی، جس کا گھر براڈ اسٹریٹ پر مارامور ریسٹورنٹ کے قریب واقع تھا، جو کہ کولمبس شہر کا ایک مشہور ڈیٹنگ پوائنٹ ہے۔ تو وہ اپنے گھر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس طرح سے اس نوجوان کو دیکھتے ہوئے ایک پرجوش اخبار فروش لڑکا اور ایک نرم خو کاروباری آدمی جو کہ ایک موٹا شخص تھا، وہ بھی اپنے تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل دیا، اور پھر 10 منٹ کے اندر ہی یونین ڈپو سے لے کر کورٹ ہاؤس تک جانے والے سارے راستے پر ہر کوئی خوف سے بھاگنے لگا اور خوف کے عالم میں یہ چلانے لگا کہ ڈیم ٹوٹ گیا ہے۔ اس عالم میں چھوٹے قد کی ایک بوڑھی خاتون نے ایک پولیس آفیسر، بجلی کے محکمے کے کارکن اور ٹریفک پولیس سے تصدیق کے لیے پوچھا کہ کیا واقعی ڈیم ٹوٹ گیا ہے، لیکن ان خاتون کو کسی نے بھی کوئی مناسب جواب نہیں دیا، بلکہ وہ 2000 بھاگتے ہوئے لوگ اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہے تھے اور چلا کر دوسرے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ اپنی سلامتی کے لیے دریا کے مشرق کی طرف جاؤ۔ یہ بھاگتے ہوئے لوگ چیختے اور چلاتے ہوئے ایک کالی ندی یا ایک نہر کی مانند مشرق کی سمت جانے والی گلیوں کی طرف ایسے بھاگ رہے تھے کہ جیسے یہ پانی خشک مال کی دکانوں، دفتری عمارتوں، گھوڑوں کی ہارنس یا لگامیں باندھنے کی دکانوں، سنیما گھروں یا فلمی تھیٹروں سے جاری ہوا ہو۔ اس مجمع میں گھریلو خواتین، بچوں، معذور افراد، گھریلو ملازمین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو گئی تھی۔ انہی افراد میں ان لوگوں کے گھریلو پالتو جانور، مثلا ان کے بلیاں اور کتے جو کہ اپنے اپنے ٹرنکوں میں قید تھے، وہ بھی اس بہتے ہوئے دھارے کی دوڑ میں شامل ہو گئے تھے۔ بیشتر گھریلو خواتین اپنے گھر کے باورچی خانوں میں جلتی ہوئی آگ پر رکھا ہوا اپنا کھانا پکاتے ہوئے چھوڑ کر دیوانہ وار اپنے گھروں کے دروازوں کو بھی کھلے چھوڑ کر اپنی گلی میں چیختے اور چلاتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی تھیں۔ تاہم مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میری والدہ جن کا نام میری ایگنیس فشر تھربر ہے، انہوں نے بھاگنے سے قبل اپنے چولہے کی آگ اچھی طرح سے بجھا دی تھی اور وہ اپنے ساتھ 1 درجن انڈے اور 2 روٹیاں بھی ساتھ لے کر گئی تھیں۔ میری والدہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ہمارے گھر سے صرف 2 بلاکس کے فاصلے پر واقع ویٹرنز میموریل ہال
جو کہ 300 ویسٹ براڈ اسٹریٹ پر واقع تھا، اس کے اوپری حصے کے اس خاک آلودہ کمرے میں پناہ لے لیں گی جہاں پر جنگ کے سابقہ فوجی آپس میں ملاقاتیں کیا کرتے تھے اور جہاں پر ان جنگوں کے پرانے قومی پرچم اور اسٹیج کے پرانے مناظر کو بھی محفوظ کیا گیا تھا۔ لیکن وہ بیچاری اس خوفناک ہجوم کے سامنے بے بس ہو گئیں، جس میں پھنس کر وہ ان کے ساتھ ہی چل دیں جو انہیں دھکیلتے ہوئے مشرق کی سمت لے کر جا رہا تھا اور جو اس وقت بھی مشرق جاؤ کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ اس دوران میرے دادا جیکب ایس تھربر، جو ان دھکوں کے باعث نیم بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئے تھے، انہیں پارسنس ایوینیو کے مقام پر ہوش آیا تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی انہیں دھکے دینے والوں سے انتقام لینے کے لیے پچھلی صفوں کو چیرنے کی کوشش میں پیچھے کی طرف پلٹنا شروع کیا، لیکن جب وہ پیچھے کی طرف پلٹنے لگے تو انہیں وہاں سے بدستور زوردار آواز میں ڈیم ٹوٹ گیا ہے اور مشرق جاؤ کے نعرے بلند ہوتے ہوئے سنائی دیے۔ جاری ہے۔